اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النمل آیت نمبر 87 اور 88 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نفخ صور کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو صور جو ہے وہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں دنیا کی نعمتوں میں کیسے کھو سکتا ہوں۔ وصاحب السور قد التقم القرن وحنا جبهته وينتظر متى يؤمر، میں کیسے دنیا کی نعمتوں میں کھو سکتا ہوں جہاں تک کہ حال یہ ہے کہ صاحب سور جو ہے وہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے انتظار کر رہا ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے متى یؤمر، کب اسے حکم دیا جائے کہ وہ سور پھونکے اور پوری انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا پوری انسانیت، ہر چیز زمین و آسمان کے اندر جو ہے وہ ہول کھا جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، وہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کے حضور کان دبائے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کر رکھا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، رات کی تاریکیوں میں کیا کرتے ہو، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو۔ دن کے اندر اللہ کے دین کے داعی بن کر انسانیت کو قرآن و سنت کی دعوت پیش کرتے ہو، یا صبح سے لے کر شام تک جو ہے مال و دولت کمانے کے نشے میں سرشار رہتے ہو، ہر غلط کام کرتے ہو اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف پلٹتے نہیں۔ راتوں کو تمہاری راتیں اللہ کے حضور قیام کرتے ہوئے یا سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرتی ہیں، یا عیاشی کے اندر گزرتی ہیں، فحاشی کے اندر گزرتی ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو اچھائی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس روز جو ہے اس ہول سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، یہ ایسے سب لوگ اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں نہیں جزا دی گئی مگر ان اعمال کی جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، ہمیں اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جہنم کی آگ ہمارے لیے تیار ہے۔ اگر ہم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے داعی بن کر جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں تو اللہ ہمیں ابزرو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جنت کے باغات میں ہمیں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔